بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام: من اسرع الی الناس بما یکرہون قالوا فیہ بما لا یعلمون۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اور تقوی سے متعلق متقین کے صفات میں جو ہر ہفتے ایک صفت، ایک کوالٹی متقین کی بیان ہوتی ہے، اس میں اس ہفتے جو متقین کے صفات میں سے جو صفت اور کوالٹیز میں سے جو کوالٹی ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی کا نفس یعنی خود متقی آرام میں جس طریقے سے ہوتا ہے، نارمل حالت میں جیسے ہوتا ہے، ویسے ہی وہ مشکلات میں بھی ہوتا ہے۔ مشکلات پڑ جانے کی بنیاد پہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو بھول جائے، پریشان ہو جائے، اپنے اخلاق کو بھول جائے۔ ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان مشکلات میں ہوتا ہے تو اس کے بعد کا لہجہ بدل جاتا ہے، تھوڑی سی اس میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، تھوڑی سی پریشانی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، چہرے پہ پریشانی آ جاتی ہے۔ متقی وہ شخص ہے کہ جس کے چہرے سے اس کی پریشانی نمایاں نہ ہو، اپنی پریشانیوں کو چھپا لے یا چھپانے کی کوشش کرے۔ متقی وہ شخص ہے کہ پریشانیوں کی بنیاد پہ اس کی زبان خراب نہ ہو۔ متقی وہ شخص ہے کہ پریشانیوں کی بنیاد پہ اس کے کلچر میں تبدیلی پیدا نہ ہو۔ متقی وہ شخص ہے کہ پریشانیوں کی بنیاد پہ اس کی ایکٹیویٹیز، حرکات و سکنات میں فرق پیدا نہ ہو۔ جیسا وہ نارمل حالت میں تھا ویسے ہی اس حالت میں ہو، حالات چینج نہ ہوں، حالات نہ بدلیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ وہ مشکلات میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرے اور مشکل حالات میں بھی اپنے کو بدلنے نہ دے، وہ متقی ہوتا ہے۔ آپ بتائیے ائمہ اطہار علیہ السلام کہ جن کی زندگی بہرحال مصائب میں گزری، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا روز عاشور کا ماحول، اتنی مشکلات کے باوجود بھی کیا آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی؟ آج بارہا اکثر ہی دیکھنے میں آتا ہے، پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ اس کو اسٹڈی نہیں کیا، لیکن بہرحال کئی جگہوں پہ دیکھا۔ خدا نخواستہ کسی کے یہاں اگر موت ہو جائے تو پھر نماز وغیرہ لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہے، دینی رولز یاد نہیں رہتے ہیں، یا اس طرح کی تھوڑی سی مشکلات ہو جائیں، کوئی بھی مشکل آ جائے تو اس طرح کی چیزیں انسان بھولنے لگتا ہے۔ ائمہ کو دیکھیے، ایسے برے حالات میں بھی نماز نہیں، اول وقت نماز۔ اور یہ صفت صرف ائمہ نہیں، ائمہ کے ساتھ جو اصحاب تھے ان میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، یہ متقین کے صفات میں سے۔ ائمہ تو خود مجسمہ تقویٰ ہے، ان کے اصحاب کی یہ بات ہے۔ علماء میں یہ چیزیں موجود ہیں، علماء میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ برے حالات میں اسلامک رولز کو، اسلامی جو قوانین ہیں، جو اسلام چاہتا ہے، ان کو بھولتے نہیں، ان کو پائمال نہیں کرتے ہیں، ان کو فراموش نہیں کرتے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مشکلات ان کے نفس پہ غالب نہیں ہیں، اور انسان کا نفس، کامیاب نفس وہ ہے کہ جس پہ خدا کے علاوہ
یا خدائی راستے کے علاوہ کوئی دوسری چیز غالب نہ آنے پائے۔ اس لیے کہ اگر انسان مشکلات میں بدل رہا ہے تو یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ انسان کی مضبوطی نہیں ہے۔ اس کمزوری کا فائدہ شیطان اٹھا سکتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ انسان کو حالات کے اعتبار سے بدلنا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا پروردگار اس سے کیا چاہتا ہے۔ جو انسان کا پروردگار چاہتا ہے انسان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی مشکل موقع پہ اس کے قدم لڑکھڑائیں۔ لہٰذا متقین کے کوالٹیز اور صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ مشکل حالات میں اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے، اور نارمل حالات میں جیسے وہ انجام دیتا تھا، زندگی کو گزارتا تھا، ویسے ہی مشکل حالات میں بھی اپنی زندگی کو گزارے۔ آئیے جس حدیث شریف کی ہم نے تلاوت کی ہے، مولا اس میں ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہر ہفتے مولا کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ اور اس پہ تھوڑی سی وضاحت۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کلمات کو آپ حتماً یاد کرتے ہوں گے، یہاں پہ نوٹ کرتے ہوں گے اور اس کے بعد اس کو یاد کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت کم لوگ نوٹ کرتے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن بہرحال بہت آسان ہے ہر ہفتے ایک کلمے کو نوٹ کر لینا، ذہن میں رکھ لینا اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھال لینا بہت آسان ہے۔ پوری نہج البلاغہ یا پورے دین پہ یکبارگی ایک لمحے میں عمل کرنا یہ بہرحال مشکل ہے۔ بہترین موقع ہے، بہترین حالات ہیں۔ ہر ہفتے اگر آپ کو ایک کوالٹی، ایک قول، ابھی متقین کی صفات میں سے ایک صفت سنی، پھر اس کے بعد مولا کے ایک قول ملا، اور ایک آدھ چیزیں اور، اگر یہ 2-3 چیزیں پورے ہفتے میں آپ کوشش کر کے اپنے اندر اتارے لے رہے ہیں تو سوچیے کہ ایک مہینے میں کتنی تبدیلی ہو جائے گی، ایک سال میں کتنی تبدیلی ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ انسان اس مقام پہ پہنچ جائے گا، اس جگہ پہ پہنچ جائے گا کہ جس جگہ پہ ہمارے ائمہ ہمیں چاہتے ہیں۔ بہرحال اگر یہاں نہیں دکھتے ہیں تو اس لیے نہیں دکھتے ہوں گے کہ جب ریلے ہوتا ہوگا تب آپ اس کو نوٹ کر لیتے ہوں گے، حسن ظن رکھنا چاہیے انشاءاللہ، لیکن کوشش یہی ہوتی ہوگی کہ ایک علی والا اپنے آپ کو علی کے قول کے مطابق ڈھالے گا اور اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ آئیے جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، مولا اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من اسرع الی الناس بما یکرہون، جو شخص بھی لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو بات ان کو بری لگے، جو بات ان کو بری لگے، وہ ان کے بارے میں جو شخص بھی ایسی بات کرتا ہے، قالوا فیہ بما لا یعملون، تو لوگ بھی اس کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیں گے کہ جو اصلاً جانتے ہی نہیں۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں، سب سے پہلے تو جو مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے کہ جو بات اس کو بری نہ لگے، یہ کافی حد تک نزدیک ہے غیبت سے، کافی حد تک غیبت سے۔ غیبت یہ نہیں کہ اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات کی جائے کہ اگر اس کے منہ پہ کہیں تو اس کو بری لگے، تو کافی نزدیک ہے غیبت سے۔ تو ایک تو جو اس کا عذاب ہے، جو اس کا گناہ ہے روز محشر، جو اس کی بنیاد پہ اس کو مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، وہ الگ۔ یہاں مولا کائنات اس کے اس الہی عذاب کے بارے میں نہیں بتا رہے، روز محشر اس کو کیا اٹھانا پڑے گا وہ نہیں بتا رہے، خدا کی طرف سے کیا سزا ملے گی جو مرنے کے بعد ہوگی وہ نہیں بتا رہے۔ ابھی اس کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں مولا، کیونکہ اس کی گفتگو بارہا کئی جگہوں پہ ہو چکی۔ مولا یہاں پہ اس کی وہ علی پہلو پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں اس کو اس کے بدلے میں دیکھنے میں آئے گا لوگوں کے ہی منہ سے، اس کی بات۔ جو آدمی کسی انسان کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا کہ جو اگر اس کے منہ پہ کی جائے تو اس کو بری لگے، یعنی اس کے اندر یہ پائی جاتی ہو، اس کی بات ہے، نہ پائی جاتی ہو تو اور بدتر۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے کہ جو اس کے منہ پہ کی جائے تو اس کو بری لگے، لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے کہ جو اصلاً معلوم ہی نہ ہو۔ کیا مطلب کہ اس دنیا میں ہی اس کو ایک قدم بڑھ کے اس کی سزا اسی شکل میں ملے گی، یا یوں کہا جائے کہ اس سے بدتر شکل میں ملے گی۔ یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کو بری لگے؟ سب سے پہلی ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ باتیں کرنے والے بھی غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو سننے والے بھی غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ماننے والے اور بدتر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی بھی بات ماننے کے لیے، بالخصوص کسی کا نگیٹو پہلو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی آپ نے سنا کہ اسلام میں یہ بات مان لی گئی کہ جا کے ہم نے کورٹ میں، اسلامی کورٹ میں یا کسی سے کہہ دیا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، کہا ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے تو ہم سزا دے دیتے ہیں۔ یہ انسان چور ہے، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں چور ہے تو ہم سزا دے دیتے ہیں۔ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں۔
ہر غلطی ثابت ہونے کے لیے پروف اور دلیل چاہیے. جب تک دلیل نہ ہو، جب تک ثبوت نہ ہو، کوئی نگیٹو پہلو ثابت نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آج مسلمانوں کے بیچ میں سب سے آسانی سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کسی کا نگیٹو پہلو. اپنی آنکھ سے کسی کو پابند دیکھیں گے، نماز کا، روزے کا پابند دیکھیں گے، دعاؤں کا پابند دیکھیں گے، مجلسوں کا پابند دیکھیں گے، اس پہ بھروسہ کم ہوگا اگر کسی نے آہستہ سے جھوٹ میں ہی کہہ دیا کہ ارے یہ اس میں تو فلاں پرابلم ہے. اس پہ بھروسہ زیادہ ہوگا. یہ باتیں کم نقل ہوں گی یا نہیں نقل ہوں گی، وہ زیادہ، ارے وہ ان کے بارے میں تو ہم نے سنا کہ وہ ایسے بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. آپ پابندی سے نماز پڑھیے، کوئی کسی کو نہیں بتائے گا کہ آپ نماز کے پابند ہو گئے. لیکن ایک مرتبہ آپ غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیے جائیں تو پورے میں پھیل جائے گی کہ آپ نے اتنی بڑی غلطی کی. انسان کے نفس میں ایک پہلو ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی نگیٹو چیزوں کو تلاش کرتا ہے. یہ انسان کے نفس کی بیماری. انسان کے نفس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسا پاور ہوتا ہے جو دوسروں کی نگیٹو چیزوں، اگر آپ کو لگے کہ کسی کی اچھائی دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی بلکہ کسی میں کوئی برائی دیکھ کے خوشی ہوئی، تو یہ بیماری کی علامت ہے. اس کا علاج ضروری ہے. یہ انسان کی اخلاقی بیماری. اگر آپ کو لگے کہ کسی کے بارے میں برائی سن کے آپ کو ایک اندر سے خوشی محسوس ہوئی یا کچھ آپ کو تبدیلی لگی، دل چاہا، حد اقل کچھ نہیں، صرف دل چاہا کس کو لوگوں کو بیان کریں، تو یہ بیماری ہے. یہ بیماری کی علامت ہے. اس کے علاج کی ضرورت ہے. اور اس بیماری کی سزا میں، اور آج ہوتا ہے کتنے پروپیگنڈے اسی بیس پہ ہوتے ہیں، خاص کر کے ایام اعزاء آنے والے ہیں. ان ایام میں تو اس طرح کی بے انتہا باتیں ہوتی ہیں. لیکن وہی لوگ یہ باتیں کہتے ہیں جو غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. نہ سننے میں ان کو کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ بتانے میں کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ سننے والے کو کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ اس کو ماننے کے لیے کسی کی دلیل کی ضرورت ہے، نہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے. کتنے واہیات لوگ ہیں، کتنے واہیات. یہی بغیر دلیل کے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اسی پروپیگنڈے نے اچھی اچھی شخصیتوں کو خراب کر دیا. ایام اعزاء میں بڑی آسانی سے ہم کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ تو عزاداری کے دشمن ہے. بڑی بڑی شخصیتوں کو ہم نے الزام لگا دیا. بعض اوقات کہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو خود بھی صحیح معنوں میں باقاعدہ عزاداری کو نہیں پہچانتے. ماننے والا بھی بغیر دلیل کے مان لیتا ہے. بلکہ اس پرچم کو تو ہم نے وہ سلوگن بنا لیا ہے، وہ نعرہ بنا لیا ہے کہ جس کو انسان کبھی بھی کہیں بھی کسی موقع پہ بھی یوز کر لیتا ہے. کسی ذرا سا ذاتی دشمنی بھی ہوئی تو یہی یوز کرتا ہے، کیونکہ ذاتی دشمنی میں تو کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا نا. لیکن اگر اس کو مذہبی رخ دے دیا جائے تو سب شریک ہو جائیں گے. یہ جراثیم وہیں سے پیدا ہوتے ہیں، یہ مشکلات وہیں سے. یہ نفس انسان کی اخلاقی بیماری، اس بیماری کے علاج کی ضرورت ہے. اگر انسان کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مومن کے لیے کوئی نگیٹو چیز سنتا ہے، اور اگر اس کے پاس اس کے لیے کوئی اول تو سنا ہی کیوں اس نے، اول تو سنا ہی کیوں اس نے، کیونکہ غیبت حرام، بھلے ہی وہ دلیلوں کے ساتھ ہی کیوں سنا رہا ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ غیبت اگر دلیلوں کے ساتھ کی جائے تو جائز ہو جائے گی. کہیں سنا آپ نے؟ سنا تو بتائیے ہم کو. غیبت اگر دلیلوں کے ساتھ کی جائے تو جائز ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. تو اول تو اسے سنا ہی کیوں؟ سنتے ہی وہ اس میں یہ عیب تھا کہ نہیں تھا یہ تو ابھی نہیں کلیئر ہوا، یہ تو ابھی نہیں معلوم ہوا، کنفرم نہیں ہوا کہ اس میں یہ عیب تھا کہ نہیں تھا. لیکن غیبت کر کے اور غیبت سن کے یہ طے ہو گیا کہ آپ میں یہ عیب ہے، تو یہ تو اور بدتر ہو گیا. جو لوگ دوسروں کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بری چیزیں اڑاتے ہیں، غلط باتوں کو نسبت دیتے ہیں کہ جو بری لگے اس قول کے مطابق، وہ لوگ اگر ان چیزوں کو سنتے ہیں تو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ابھی اس کا تو کلیئر نہیں ہوا کہ اس میں یہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن سننے والے کا کلیئر ہو گیا کہ یہ اس جرم میں مرتکب ہے. تو اول آپ نے سنا ہی کیوں؟ سن کے ہی آپ غیبت میں مبتلا ہو گئے. وہ بعد میں ثابت ہوگا کہ اس میں وہ ہے کہ نہیں، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ آپ میں یہ ہے. لہٰذا یہ پہلا قدم ہی غلط ہے. اگر آپ کو کہیں سے بالفرض تحقیق کی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ جہاں پہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں یہ عیب ہے کہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ہوتی. یہ بھی سن لیں، یہ ذمہ دار لوگوں کو ہوتی ہے. مثلا جب انسان اپنی لڑکی کی شادی کرنے لگے تو لڑکی کے باپ کو یہ حق ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ شادی کرے گا اس کے بارے میں معلومات کرے. اس کے محلے والوں کا یہ حق نہیں ہے، پڑوسیوں اور شہر والوں کا یہ حق نہیں ہے، لڑکی کے باپ کو حق ہے. بس جو وارث ہے، جس کو ولایت حاصل، اس کو حق ہے، سب کو نہیں. لہٰذا یہ اس کے بارے میں معلوم کرے. سب نہیں معلوم. لہٰذا اسی طریقے سے ہر فیلڈ میں ہر ایک کو حق نہیں ہے، کچھ خاص لوگوں کو حق ہے، وہ تحقیق کریں.
لہٰذا اچھے خاصے لوگ 90% لوگ تو اسی سے نکل گئے کہ آپ کو نہ سننا ہے نہ بولنا ہے، آپ کنارے ہٹیے۔ اب باقی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو تو ان کے لیے بھی کیا دلیل چاہیے، پروف چاہیے، ثابت ہونا چاہیے۔ بغیر ثابت ہوئے اس چیز کو ہم نہیں مان سکتے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ جو کرتا ہے وہ بھلے ہی اسلام کے نام پہ ہی کیوں نہ کرے، غیر اسلامی کام کرتا ہے۔ اور بہت سارے غیر اسلامی کام اسلام کے نام پہ ہوتے ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ وہ سادے لوگ کہ جن کو صحیح سے واقعی اسلام نہیں معلوم، وہ اسلام کے نام پہ بہک کے اسی کو حقیقی اسلام سمجھ لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم روز بروز ہر دن اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو خیال رکھیں کہ اگر انسان اس کام کو انجام دیتا ہے کہ تم مولا کے قول کے مطابق، یہ شخص کہ جو دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے گی، تو اس کے لیے ایسی باتیں ہوں گی کہ جو اصلاً معلوم ہی نہیں ہوں گی، یعنی اس سے بھی زیادہ بدتر اس کا حال ہوگا۔ یہ اس کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ ہاں، محاورہ مشہور ہے کہ خدا کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، اور وہ دیر بھی ہمارے اعتبار سے ہے، وہ دیر بھی ہمارے اعتبار سے ہے، وہ انسان، کیونکہ یہ مقولہ ہے، یہ کوئی حدیث و آیت نہیں ہے، یہ مقولہ ہے۔ یہ دیر بھی ہمیں لگتا ہے، خدا کے حساب سے صحیح وقت ہے، صحیح وقت پہ جو کام ہو جائے اس کو دیر نہیں کہتے ہیں۔ آپ سے اگر وعدہ ہو کہ کل ہم 2 بجے یہاں پہ ملیں گے اور آپ آج ہی سے انتظار کیجئے، کہیں مولانا بڑی دیر کر دی آنے میں، خوب آپ کی غلطی ہے، آپ پہلے سے کیوں انتظار کر رہے تھے؟ کل 2 بجے کا ٹائم دیا ہے، 2 بجے آئے تھے، 2 بجے مل جاتے۔ ہاں، 2 کے بعد اگر ہم لیٹ ہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ دیر ہوئی، لیکن اگر 2 بجے آ جائیں تو دیر نہیں ہے۔ خدا اپنے ہر کام کو اس کے وقت پہ کرتا ہے، کبھی وقت سے لیٹ نہیں کرتا۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم وقت سے پہلے انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا خدا کے ہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دیر ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اندھیر نہیں ہے۔ خدا ہر آدمی کو اس کی سزا بھی دے گا، اور خدا ہر آدمی کو اس کی جزا بھی دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں مناسبات میں سے سب سے پہلی مناسبت کی جس کے سلسلے میں
تسلیت بھی عرض کرنی چاہیے اور کریں گے۔ سفیر حسینی تحریک کربلا کے پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت نے تحریک کربلا کی شہادت کا آغاز کر دیا۔ مسلم اس حیات اور اس زندگی کا نام ہے کہ جس نے کوفے والوں کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا۔ کل ایک بات کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، اس ٹائم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ کل موقع نہیں تھا وضاحت کا۔ وہ کوفے والے کی جو العجل مولا آئیے، مولا آئیے، مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، مولا ہم کو آپ سے، اصلا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امام آئیں گے تو ہماری کیا ذمہ داری ہوگی۔ یہ العجل تو تھا لیکن بغیر معرفت کا العجل تھا، العجل تو تھا لیکن جاہلانہ العجل تھا، العجل تو تھا لیکن ذمہ داریوں کی پہچان کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے 18,000 یا اس سے زیادہ کی تعداد میں امام حسین کو خط بھیجا تھا، ان میں سے 18 لوگ بھی کیوں نہیں نکلے؟ ان کو اس کی امید تھی کہ امام آئیں گے تو ہمارے ذاتی مسائل کو حل کریں گے، ہمارے پرسنل مسائل کو حل کریں گے۔ لیکن جب امام کا نمائندہ آیا، اگرچہ یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ امام کی غیر موجودگی میں امام کا نمائندہ حاکم ہو سکتا ہے اور بیعت لینے کا حق رکھتا ہے۔ جب امام کا نمائندہ آیا تو امام کے نمائندے نے اس امام کی روش اور امام کے طریقے سے جب کام کو انجام دینا شروع کیا تو اس کی بنیاد پہ وہ لوگ آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے جو العجل العجل کہہ رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے اور پھر بھی کہیں گے، اس بات کو گانٹھ باندھ کے رکھ لیں کہ اسلام کی تاریخیں ہمارے لیے ایک عبرت ہے اور ہم کو اسی کے بیس پہ اپنے عمل کو دیکھنا ہے۔ ہر چیز آپ کو ملے گی اور آپ کی ہر ضرورت اسلام کی تاریخ میں ملے گی، بالخصوص واقع کربلا میں۔ آج ہم بھی کسی کو العجل کہہ رہے ہیں، آج ہم بھی کسی کو عریضے بھیج رہے ہیں، آج ہم بھی کسی کو بلا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ بلا رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ واقع ہم کو کیا دینے والا ہے؟ اچھی گاڑی نہیں ملی تو مولا آپ آ جائیے، اچھا مکان نہیں ملا تو مولا آپ آ جائیے، پیر میں درد ہے تو مولا آپ آ جائیے، سر میں درد ہے تو مولا آپ آ جائیے، کسی نے مار دیا تو مولا آپ آ جائیے، کسی نے پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا تو مولا آپ آ جائیے، کھانا اچھا نہیں ملا تو مولا آپ آ جائیے، روٹی کم ہو گئی تو مولا آپ آ جائیے، رزق کم ہو گیا تو مولا آپ آ جائیے۔ کیا ہمارا امام اس کام کے لیے آنے والا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو 4 روٹی ہم کھا رہے ہوں اس میں سے بھی کم ہو جائے۔ جب میدان جنگ میں جائیں گے تو کچھ تو مشکلات اٹھانی پڑیں گی، ایسا تو نہیں کہ وہاں بھی بہترین دسترخوان لگے گا، وہاں بھی ریسٹورنٹس کھولے جائیں گے، وہاں بھی نیاز کا انتظام ہوگا، کچھ تو مشکلات ہوں گی نا، ہے کہ نہیں؟ پریشانیاں، دقتیں ہوں گی جن کو ہم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک دوسرے، جب مولا آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جو بھی ہوگا ہم کو معلوم ہے کہ نہیں؟ آیا اس ہونے کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ یہی پرابلمز تھی کہ جو کوفے والے مسلم کو مسجد کوفہ میں، کوفے کی مسجد اعظم میں تنہا چھوڑ کے چلے آئے تھے۔ اور یقیناً یہ ہیں مشکلات، یہ مشکلات ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو وہ 313 کا عدد پورا ہو جاتا، امام آ چکے ہوتے۔ ابھی جو العجل کہنے والے ہیں، یہ العجل کہنے والے وہ ہیں جو ساتھ چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ اگر ساتھ نہ چھوڑنے والے ہوتے تو مولا آ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جتنا پریشان ہیں مولا کے نہ آنے پہ، اس سے کہیں زیادہ، کیونکہ ہم تو واقعی ہیں بھی نہیں پریشان، شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جو واقعی پریشان، ان سے کہیں زیادہ خود مولا پریشان ہے آنے کے لیے۔ مولا منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں۔ منتظر اسے کہتے ہیں جو انتظار کرے، منتظر اسے کہتے ہیں جس کا انتظار کیا جائے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اس لیے مولا منتظر، اور وہ اپنے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں اس لیے وہ منتظر۔ شہادت مسلم اس بات کی طرف ہم کو توجہ دلاتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو اس میں ہے کہ جس وقت جناب مسلم کو پکڑ کے
قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے دربار میں لے جایا گیا. ہم نے کہا اس سے پہلے اس وقت جناب مسلم کی جو گفتگو تھی ابن زیاد سے، پڑھیں حتماً پڑھیں اس گفتگو کو. اچھی خاصی گفتگو ہے، بڑی مفید گفتگو ہے، اسلامی تعلیمات سے بھری ہوئی گفتگو ہے. وہ اس وقت جناب مسلم نے ایسے حالت میں، جناب مسلم کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی کا آخری وقت ہے، جناب مسلم کو معلوم ہے کہ ہم تحریک کربلا کا آغاز کر رہے ہیں، جناب مسلم کو معلوم ہے کہ ہمارے واقعے کی تاریخ میں کتنی اہمیت ہے، جناب مسلم کو معلوم ہے کہ ہم کس جگہ بات کر رہے ہیں، جناب مسلم کو معلوم ہے کہ ہمارے ایک ایک حرف کی ویلو ہے. اس موقع پہ جناب مسلم ابن زیاد سے کہہ رہے ہیں کہ اے ملعون، تو نے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا. جناب مسلم کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کی اتنی ویلو ہے کہ اس آخری وقت میں، اور پھر ایک جملہ ہم آپ کی جگہ سے، کیونکہ بہت کم لوگ تھے اور بہرحال یہ میسیج ہے کہ جو سب تک پہنچنا چاہیے، کہ اس کے بات ہوتے ہوتے تھوڑی دیر بعد پھر ابن زیاد جناب مسلم سے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کو تم نے توڑا. یعنی مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا اتنی بری چیز ہے کہ جس کو ابن زیاد بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تعجب یہ ہے کہ آج والے کیسے قبول کر رہے ہیں اس کو. عجیب بات ہے. شہادت مسلم آغاز تحریک ہے. اگر ہم سمجھیں تو یہ ہم کو تحریک میں شامل کرتی ہے، نہیں سمجھیں تو ہم اپنی جگہ پہ سو رہے ہیں. دوسری مناسبت اس ہفتے کی، اور وہ بھی ایک اہم مناسبت ہے جس کا تعلق آج کے دن سے ہے، وہ ہے روز عرفہ. عرفہ خود ایک تفصیلی گفتگو ہے، لیکن بہرحال ہم مختصر میں عرفے کے متعلق آپ کو اس کی اہمیتوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. عرفے کا صحیح موقع میدان عرفات ہے. انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عرفے کے دن وہاں پہ موجود ہوں. عرفات عرفے کی جمع ہے، عرفہ اس کا واحد ہے، عرفات عرفے کی جمع ہے. عرفہ یعنی پہچاننا، شناخت پیدا کرنا. بہت سارے اس کے وجہ بیان کیے گئے ہیں کہ عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، لیکن ان میں سے جو اہم ترین وجہ اور جو ہمارے لیے نزدیک ترین وجہ ہے وہ یہ کہ انسان خداوند متعال کی معرفت پیدا کر لے اور اپنے گناہوں کو پہچان لے. اور انسان کو سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ انسان خود کو پہچانتا ہے نہ خدا کو پہچانتا ہے، تبھی اتنی ساری غلطیاں ہوتی ہیں. آج کا دن یہ دن ہے کہ انسان کوشش کرے اپنے کو پہچاننے کی اور اپنے خدا کو پہچاننے کی. اعمال عرفہ اسی پہ. دعائے عرفہ کی انشاءاللہ بھی آپ جمعے کے بعد پڑھیں گے. دعائے عرفہ اس خزانے سے بھری ہوئی ہے کہ جس میں معرفت پروردگار بھی ہے اور جس میں اپنے نفس کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہے. پچھلے بار ہمیں یاد ہے کہ ہم نے آپ سے بہت تاکید کی تھی کہ دعائے عرفہ کو پڑھنے سے پہلے اس کے ترجمے کو پڑھیے. یقیناً بڑی دعا ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتی ہوگی، نیند بھی آتی ہوگی، سستی بھی لگتی ہوگی، اس لیے کہ عربی میں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ترجمہ پڑھ کے پڑھیں گے تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. بڑا مزہ آئے گا. امام حسین کی دعا، بڑا اچھا لگے گا، درس ملے گا، اس میں سبق ملے گا، مشکلات حل ہوں گے دعائے عرفہ سے. انسان کو راستہ، بڑا اہم دن ہے. اس دن انسان اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے. انبیاء سے متعلق یہ دن ہے. جناب آدم میدان عرفات میں گئے تھے توبہ کرنے، بعض روایتوں. جناب ابراہیم سے متعلق یہ دن ہے. روایتیں بھری پڑی ہیں اس روز عرفہ کے لیے. انشاءاللہ اس سے ہم اس کو پہچانیں گے. تیسری مناسبت اس ہفتے کی، وہ بھی بہت اہم مناسبت ہے کہ ایام حج نزدیک ہیں اور ہمارے حجاج اس وقت ارکان حج کو انجام دینے میں مشغول ہیں. نہ یہ کہ نزدیک ہے بلکہ آ گئے. خود ایام حج بھی اور خود حج جو عبادت ہے یہ خود بھی اتحاد بین المسلمین کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے. اگر سنی اور شیعہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں تو خداوند متعال نے ایک خانہ کعبہ میں کیوں حج کرایا؟ کیوں خدا نے کہا کہ ایک ساتھ جمع ہو، ایک ساتھ جاؤ؟ اگر آپ کہیں کہ یہ صاحب حکم تو پہلے آ گیا تھا، خوب مولا کائنات کی حکومت تو تھی تقریباً 5 سال، کہہ دیتے کہ ہم الگ ہوں گے تم الگ ہو، ہم جائیں گے قبلہ اول میں حج کریں گے. اتنے ائمہ نے جا کے حج کیا کہ نہیں کیا؟ انہی سنیوں کے ساتھ تو کیا کہ نہیں کیا؟ حج بہت بڑی اور واضح دلیل ہے اتحاد بین المسلمین کی.
اور بہترین موقع ہے اسلامی ایکٹیویٹیز کے آغاز کا، اسلامی حالات کو سمجھنے اور سوچنے کا، اس پہ کارروائی کرنے کا، اس کے مطابق پروگرامنگ کرنے کا، کہ جس کا بہرحال یوز نہیں ہو رہا ہے۔ حج زندہ نہیں رہ گیا ہے، حج کو مار دیا گیا ہے، روح ہے حج کو حج سے چھین لیا گیا ہے۔ انسان شیطانوں پہ تو کنکر مارتا ہے لیکن اندر کا شیطان واپس لے کے آ جاتا ہے۔ انسان مسلمانوں سے تو ملتا ہے لیکن اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کو واپس لے کے آ جاتا ہے۔ انسان اتنے بڑے مسلمانوں کے مجمع میں جمع تو ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ روح ہے حج ختم ہو گیا ہے۔ تیسری مناسبت جس کا تعلق اسی سے ہے کہ ہر سال ایام، چونکہ حج اتنی اہم چیز ہے، اہم مجمع جمع ہوتا ہے، اہم موقع ہوتا ہے، لہٰذا مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی ایسے موقع پہ پیغام دیتے ہیں ہر سال۔ اس سال بھی ان کا پیغام آ گیا۔ اس پیغام میں انہوں نے افریقہ اور مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں ان پہ زور دیا ہے، اس کے بعد اتحاد بین المسلمین پہ زور دیا ہے۔ بہت یعنی تقریباً 2 پیج کا پیغام ہے، اکثر سائٹس پہ موجود ہے، جائیں آپ دیکھیں۔ لیڈر ہے، ایک لیڈر کا پیغام ہے، لیڈر کا اتنا حق تو بنتا ہے، اگر نہیں بھی مانتے ہیں کم سے کم عالم دین تو ہے، مرجع وقت تو ہے۔ اگرچہ یہ حق نہیں ہے ہم کو نہ ماننے کا، کوئی امام کو امام نہ مانے اس سے امام کی امامت میں کمی نہیں ہوتی ہے، کوئی لیڈر کو اپنا لیڈر نہ مانے اس سے لیڈر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ انسان اس فیض سے، اس فائدے سے محروم رہ جائے گا کہ جو بہت واضح دکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے آگے کی مناسبت 14 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ مشہور ترین پراپرٹی ہبہ کی ہے، بخشی ہے، عطا کی ہے کہ جو آج عالم اسلام کا ایک بہت بڑا چیپٹر بنی ہوئی ہے، فدق۔ فدق ایک پراپرٹی ہے، اس کو رسول نے 14 ذی الحجہ کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا، بخشا۔ 15 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں، جو تاریخ منسوب ہے ولایت باسعادت امام علی نقی علیہ السلام سے۔ یہ وہ امام ہیں کہ سلسلہ ائمہ میں آپ دیکھیے، ہم نے یہ تحلیل کسی موقع پہ پیش کی ہے کہ جس وقت بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف حکومت آئی تو بنی عباس نے جب ظلم شروع کیا تو آہستہ آہستہ ظلم بڑھتا گیا اور وہ ظلم اس مقام پہ پہنچ گیا، ادھر سے جو چاہنے والے تھے ان کی غیر ذمہ دارانہ، یعنی سب تو نہیں لیکن جو خاص چاہنے والے تھے وہ اپنی جگہ پہ محفوظ تھے، لیکن وہ لوگ کی جو اپنے کو کہتے تھے چاہنے والے لیکن باقاعدہ معرفت نہیں تھی، ان کا ساتھ چھوٹتا گیا، ناصر نہیں مل سکے، جس کے نتیجے میں ائمہ اپنی امت سے اس سازش کے تحت دور ہوتے گئے۔ دور بین معنی کہ حکومت لوگوں کو امام تک نہیں پہنچنے دیتی تھی، لوگوں کے مسائل کو امام تک نہیں پہنچ، پہرا ہوتا تھا، جاسوس ہوتے تھے، رکاوٹیں ہوتی تھیں، جو ملتے تھے زیادہ آتے آتے دکھائی دیتے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی، ان پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے لوگوں کو دور کیا گیا۔ یہ اسی زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں سے بہت زیادہ نہیں مل سکتے تھے، اور وہی چیزیں جب آگے بڑھیں تو آہستہ آہستہ یہ غیبت کا زمانہ آیا کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے خود امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھیے، اس زمانے میں بھی لوگ، ہر آدمی نہیں، کچھ خاص لوگ تھے جو امام سے ملنے جاتے تھے اور وہی بیچ میں واسطہ و وسیلہ بنے تھے۔ وہ ایسا نہیں تھا امام زمانہ کی طرح کہ ایک نائب ہے وہی ملے گا، نہیں، کچھ لوگ مل لیتے تھے، بعض مواقع ہو جاتے تھے کہ انسان مل لے، لیکن ہر آدمی کے لیے عام نہیں تھا۔ تو جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا یہ مشکلات سامنے آتی گئی۔ اس کے بعد کی مناسبت 16 ذی الحجہ وہ مناسبت ہے کہ جو بعض روایتوں کے حساب سے تحریک
کربلا کو دنیا تک پہنچانے والی ذات حضرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وفات کی تاریخ. ایام عزا نزدیک ہیں. یقیناً ہم سب دل کھول کے امام حسین کا پرسہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیں گے. لیکن ایام عزا کی تیاری یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایام عزا کی تیاری صرف کالے کپڑوں کا بنوا لینا نہیں ہے، یہ ظاہر کی تیاری ہے. ہم بی بی زینب کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے اپنے کو تیار کریں، یہ ایام عزا کی تیاری ہے. اس لیے کہ کربلا کے بعد کی کیا ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو جناب زینب نے انجام دے کے دکھایا. تم قید میں ہو کوئی بات نہیں، تمہاری باہیں کسی ہوئی ہوں کوئی بات نہیں، تم اسیر ہو کوئی بات نہیں، ہر حالت میں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ امام حسین کے مقصد اور میسج کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا کام امام حسین کے مقصد کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے فن کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. فرق ہے، اس چیز کو پہچانے ہم. عزاداری پیغام حسین کو پہنچانے کا نام ہے، عزاداری فنکاری کا نام نہیں ہے. بڑا اچھا رلا لیتے ہیں، بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، بڑے نعرے لگتے ہیں. جناب زینب کے خطبے میں کتنے نعرے لگے تھے، کبھی سوچا ہم نے، غور کیا؟ بی بی کی یہ وفات کی تاریخ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پہ ہر بی بی کا چاہنے والا اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. سوچئے، ایک خاتون کہ جس نے قید و بند میں رہ کے اسیری کی زندگی گزار کے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ وہ شام والے کہ جو اس سے پہلے اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہتے تھے، اہل بیت کو نگیٹو اعتبار سے ان کو پہچانوایا گیا تھا، اسی شام میں کئی سال تک ہزاروں لوگ اہل بیت کے خلاف منبروں سے بولا کرتے تھے. ایک خاتون نے قید و بند میں رہ کے اسیری کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ انہی شام والوں کو عزادار بنا دیا. اب سوچئے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم نے کتنے عزادار بنائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آنے والے عزادار کو بھی بھگائیں کہ نہیں تم ہمارے نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، تم ہمارے نہیں، تم ہم سے کوئی تعلق نہیں، تم غیر ہو. اتنے غیر تو نہیں ہے. وہ اہل بیت کو برا بھلا کہتے تھے، یہ برا بھلا تو نہیں کہتے، بلکہ کتنے ایسے ہیں کہ جو فضائل بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. تعجب ہوتا ہے بعض اوقات کہ اتنی سامنے والی چیز، دو دو چار والی چیز کیوں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کی سماج کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے، اسلام کو ضرورت ہے. اسلام کا طریقہ یہ رہا ہے، اسلام کی سیاست یہی رہی تاکہ اسلام پھیل سکے، اسلام دنیا میں مضبوط ہو سکے، اسلام اپنی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. بس ایک آخری مناسبت جس کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ کل ہم تفصیل سے اس کے صحیح موقع پیش کریں گے کہ آنے والی قربانی، کہ انشاءاللہ کل عید قربان کا دن ہے اور اس میں قربانی سنت ہے، مستحب ہے، جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے. یہ قربانی جناب اسماعیل کی قربانی کی یاد ہے. قربانی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی چیز کو کسی دوسرے کے لیے قربان کر دے، یعنی کسی دوسرے کے نام پہ اس کو فدا کر دے. اس کو قربانی کہتے ہیں. انشاءاللہ قربانی کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا جانور زیادہ تگڑا تھا، ہمارا جانور زیادہ مہنگا تھا، ہمارا جانور زیادہ مضبوط تھا، ہم نے اس کو زیادہ کھلایا تھا، ہم نے مثلا ڈرائی فروٹ کھلائے تھے، ہم نے یہ کیا تھا. وہ نہیں، قربانی اللہ کے لیے ہے، نام و نمود کے لیے نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ ہر چیز میں یہی چیز آ رہی ہے، ہماری مجلس زیادہ تگڑی ہو گئی، ہمارا جانور زیادہ تگڑا تھا. ساری باتیں گھوم پھر کے اپنی طرف آ رہی ہیں. اس کا مطلب کہ یہ چیزیں انسان کے نفس کے لیے ہیں نہیں. اس کو نفس کی قید سے نکال کے ذات پروردگار میں ہم مخصوص کریں، خدا کے لیے بس.
ہاں پھر خدا کے نام پہ انسان زیادہ سے زیادہ خرچ کر دے، یہ انسان کا، اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، پھر خدا جانتا ہے کہ اس کو کیا اجر دے گا اور کیسے دے گا۔ بہرحال قربانی کی یاد ہے، اور یہ قربانی انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ پالنے والے یہ تو قربان کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ جو سنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔